کیا آپ نے کبھی اس بات پہ غور فرمایا ہے کہ اگر ایک بیوی اپنی ذمہ داری کو اچھے سے سمجھ لے تو اس کا گھر جنت بن سکتا ہے؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس بات کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا ہے۔ سوشل میڈیا ان کو رائٹ سکھاتا ہے، انسٹاگرام کوئن مائنڈ سیٹ سکھاتا ہے، لیکن ایک بیوی کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کیا ہونے کے بعد اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا ہے۔ تو السلام علیکم، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ان ذمہ داریوں کے بارے میں بتاؤں گا جو ایک بیوی کے اوپر بنتی ہے اس کے نکاح ہو جانے کے بعد۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے شوہر کا اطاعت کرنا۔ دیکھیے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں کسی ایک انسان کو کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ میں یہ حکم ایک بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ لیکن میری بیوی سے اس میں ایک گزارش ہے کہ وہ اتنا بھی اس میں نہ ڈوب جائیں کہ ان کا شوہر اگر ان کو کوئی غلط کام کرنے بولے تو وہ اس پہ بھی ان کی حکم مان لیں۔ اس بات کا ذرا خیال رکھیے۔ دوسری ذمہ داری ہوتی ہے حفظ البیت، یعنی کہ گھر کی ذمہ داری۔ دیکھیے، لیکن آج کل گھروں کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ شوہر جب گھر سے تھک کے آتا ہے تو نہ اسے سکون ملتا ہے نہ ہی تعلیم۔ بچے جو ہے وہ موبائل فون میں بزی رہتے ہیں، گھر میں وقت پر کھانا نہیں ہوتا، اور اگر شوہر کچھ کہہ دے اس معاملے کے بارے میں تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، حفظ البیت کا مطلب یہ نہیں کہ گھر کی صاف صفائی کر لی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں دینی ماحول ہو، بچے جو ہیں وہ قرآن سے جڑے ہوں، گھر میں دین کی باتیں ہوں، اور پورے خاندان کی عزت محفوظ ہو۔ تیسری ذمہ داری ہوتی ہے حفظ الفرض، یعنی کہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بھی عورت جو ہے وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ دیکھیے، آج کل کا جو سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے نا، خواتین غیر محرم سے واٹس ایپ کال پہ، واٹس ایپ چیٹ پہ لگی رہتی ہیں، سب ڈی ایم کرتی رہتی ہیں اور فون پہ گھنٹوں ان سے گفتگو کرتے رہتی ہیں۔ دیکھیے، یہ سب بالکل ذمہ داری کے خلاف ہے۔ بس سنیے، عورت کے لیے سب سے بڑی جو دولت ہوتی ہے وہ اس کی عزت ہوتی ہے۔ جو اس عورت کی عزت ہوتی ہے وہ صرف اس عورت کی عزت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے شوہر کی، اس کے والد کی، اس کے بھائی کی، انفیکٹ اس کے پورے خاندان کی عزت ہوتی ہے۔ آپ لوگ بھی ذرا اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ چوتھی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو میری نظروں میں سب سے اہم ذمہ داری مجھے لگتی ہے، وہ ہوتی ہے اولاد تربیت، یعنی کہ اولادوں کی دینی پرورش کرنا۔ دیکھیے، ایک ماں ہی ہوتی ہے جو کہ اپنی اولاد کی نا سب سے پہلی ٹیچر ہوتی ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ لوگ نے اپنے اولاد کو اچھے سے لا الہ الا اللہ سکھا دیا نا، پھر وہ فیوچر میں چاہے پوری دنیا میں کسی بھی دیش کے کونے میں ہو، اس کے دل میں اسلامی روشنی ہمیشہ رہے گی۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تک فرمایا کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا معاملہ وہیں ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے، اور نیک اولاد جو کہ ان کے لیے دعا کر سکے۔ اور سوچیے، نیک اولاد کہاں سے آئے گی، یا پھر نیک اولاد کون بنائے گا؟ ایک نیک ماں۔ 5ویں ذمہ داری ہوتی ہے شوہر کو سکون دینا۔ اور دیکھیے، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود بیوی کی ذمہ دی ہے کہ اپنے شوہر کو سکون دے۔ دیکھیے، جب شوہر جو ہے نا وہ باہر پوری دنیا سے لڑتے جھگڑتے تھکا گھر آتا ہے، ٹھیک ہے، آفس کے کام سے پریشان ہوتا ہے، رزق کی فکر اسے ہوتی ہے، اور دنیا کی مشکلوں سے بھی وہ لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، اور اگر گھر لوٹنے کے بعد بھی اس کو سکون نہ ملے تو وہ اندر سے پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر گھر پہ آنے کے بعد اسے سکون ملے، یعنی کہ اسے ایک ایسی بیوی مل جائے جو کہ اس کو سمجھے، اسے سنے اور اس کے ساتھ کھڑے رہے، تو وہ تو باہر سے بھی لگڑ جھگڑ سکتا ہے۔ چھٹی اور آخری ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کی اور اس کے مال کی، دونوں کی عزت کی حفاظت کرنا۔ لیکن آج کل تو ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ فیملی گیدرنگ میں بھی شوہر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور انسٹاگرام پہ بھی یہ ریلز بنائی جاتی ہیں کہ دیکھو شوہر کو میں روسٹ کر رہی ہوں، اس طرح کی ویڈیو بنائی جاتی ہیں۔ دیکھیے، روسٹنگ نہیں، یہ بہت بڑی بے عزتی ہے، یہ گناہ ہے۔ آخری میں یہ ہے کہ دیکھیے، یہ سب ذمہ داری جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں، یہ سب تبھی پوری ہوتی ہیں جب شوہر بھی ان ریٹرن اپنی ساری ذمہ داری پوری کرے، یعنی کہ آپ کو نفاق دے، آپ کو عزت دے، آپ کو پیار دے، اور آپ کے حقوق کو بھی ادا کرے اچھے سے۔ آخری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو کہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو عورت 5 وقت کی نمازی ہو، روزے بھی رکھتی ہو، اپنے عزت کی حفاظت بھی کرتی ہو، اور اپنے شوہر کا اطاعت بھی کرتی ہو، وہ جنت الفردوس میں جس دروازے سے انٹر ہونا چاہے انٹر خوشی خوشی ہو سکتی ہے۔ تو میری آخری میں ساری میری بہنوں سے گزارش ہے، اگر آپ بھی اسی طرح جنت میں جانا چاہتی ہیں تو آج سے ہی یہ ساری ذمہ داریوں کو اچھے سے سمجھیں بھی، ان پہ عمل بھی کریں، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں،
और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ऐसी बहुत सारी और अच्छी इस्लाम की बातें जानने के लिए।